ہوتا ہے اور دوم کٹا درود کون سا ہوتا ہے؟ تو پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہ درود ہے کہ جو مجھ پر تو پڑھا جائے لیکن میری آل پہ نہ پڑھا جائے، اور فرمایا کہ جب بھی درود پاک پڑھو تو اس طرح پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد، یعنی حضور کی ذات پر بھی درود پاک ہے اور حضور کی آل پر بھی درود پاک ہے۔ آپ کی توجہ ہے تو ذرا سبحان اللہ پکاریے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ لکھتے ہیں کہ 5 چیزیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے حضور کا بھی ذکر کیا ہے اور حضور کی آل کا بھی ذکر فرمایا پہلی چیز کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی ذات پہ بھی درود فرمایا ہے اور حضور کی آل پہ بھی درود فرمایا ہے، اور دوسری چیز فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضور کی ذات پر بھی سلام فرمایا ہے اور حضور کی آل پر بھی سلام فرمایا ہے، اور تیسری چیز فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور پر بھی صدقہ حرام کیا ہے اور حضور کی آل پر بھی صدقہ حرام کیا ہے، اور چوتھی چیز فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کی طہارت، حضور کی پاکیزگی بھی بیان فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسی طرح حضور کی آل کی طہارت کو بھی بیان فرمایا ہے، اور فرمایا 5ویں چیز اللہ تعالیٰ نے جس طرح حضور کی محبت کو فرض قرار دیا ہے اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضور کی آل کی محبت کو بھی فرض قرار دیا ہے۔ ایمان کے لیے جس طرح حضور کی محبت لازمی ہے، ضروری ہے، اسی طرح حضور کی آل کی محبت بھی ضروری ہے۔ تو حضرات درود پاک کی میں بات کر رہا تھا کہ حضور کی ذات پر بھی درود پاک ہے اور حضور کی آل پر بھی درود پاک ہے۔ پھر درود ابراہیمی دیکھیے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ درود پاک سب کو آتا ہے، لیکن اس میں ایک غور کرنے والی بات ہے، وہ یہ ہے کہ نبی اور بھی بڑے گزرے ہیں، نبی اور بھی بڑے شانوں والے گزرے ہیں، باقی نبی جو ہیں ان کی بھی آلے جو ہیں، ان کی جو اولاد ہے وہ بھی بڑی شان والی ہے، لیکن یہ کیا راز ہے کہ درود ابراہیم میں یا تو حضور کی ذات پہ درود ہے یا ابراہیم کی ذات پہ درود ہے، اور پھر حضور کی آل پر درود ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر درود ہے، باقی کسی نبی کی آل پر درود نہیں ہے، باقی کسی نبی کی ذات پہ درود نہیں ہے۔ اس میں کیا راز ہے؟ تو بزرگ کہتے ہیں وہ اس لیے یا قربانی دی ہے تو وہ نبی کی حضرت ابراہیم کی آل نے قربانی دی ہے، پھر یا سرکار کی آل نے قربانی دی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کی قربانی ہے اور وہ بھی 10 ذوالحج کو ہے، وہ بھی 10 کو ہے، یہ بھی 10 کو ہے، وہ بھی نبی کا لال ہے، یہ بھی نبی کا لال ہے، وہ ذبح عظیم ہے اور یہ شہادت عظیم ہے۔ اس قربانی میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بچا لیا جاتا ہے، لیکن اس قربانی میں تو 6 ماہ کا بچہ علی اصغر بھی قربان کر دیا جاتا ہے۔ تو قربانی جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل نے بھی قربانی دی ہے اور حضور علیہ السلام کی آل نے بھی قربانی دی ہے۔ تو اس لیے جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو حضور کی آل پر بھی درود بھیجتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل پر بھی درود بھیجتے ہیں۔ تو برکت کے لیے ایک مرتبہ سارے درود پاک جو ہیں وہ بارگاہ رسالت میں عرض کر لیجئے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ انتہائی معزز سامعین، بزرگوں اور دوستو، آپ نے یہ محفل پاک بڑی محبت اور بڑی ہی عقیدت کے ساتھ سجائی ہے، اور حضور کی آل اور حضور کے شہزادے، حضور کے بیٹے، حضور کے نواسے،
حضرت امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے یہ سارا کچھ ہم نے کیا ہے، اور یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ غالب نے کہا تھا کہ جان اسی کی دی ہوئی اسی کو دی، حق تو یہ تھا کہ حق ادا نہ ہو سکا، تو حق تو ہم ان کا ادا نہیں کر سکتے کہ جنہوں نے ہمارے لیے دین کی خاطر جو ہے وہ سارا خاندان کا خاندان جو ہے وہ قربان کر دیا، تو ہم سال بعد یہ گھنٹہ 2 گھنٹہ بیٹھ کر جو ہے وہ ان کا ذکر کر کے کوئی حق ادا نہیں کر لیتے، بس اتنا سارا کرتے ہیں کہ ہم اپنی بخشش کا سامان کرنا چاہتے ہیں اور حضور کی حدیث پر عمل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ادبوا اولادکم علی 3 خصال، فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ۔ کون سی؟ فرمایا حب نبیکم، فرمایا ایک تو اپنے نبی کی محبت سکھایا کرو۔ یہ کس نے سکھانی ہے؟ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، یہ ماں باپ کو سکھانا ہے کہ ہمارے نبی جیسا کوئی نبی نہیں ہے۔ جب بچہ ماں کی گود سے لوری میں یہ سنے گا کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، جب یہ بچپن میں ہی تربیت ہو جائے گی تو پھر وہ ساری زندگی جس محکمے میں بیٹھے، جس معاشرے میں بیٹھے، اس کا ایمان ڈاواں ڈول نہیں ہوگا، کیونکہ ماں کی گود سے یہ تربیت حاصل کرے گا کہ میرے نبی جیسا کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو میں اس بات کی جو تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں اپنی گفتگو کو اپنے موضوع پہ لانا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا دوسری چیز ہے، فرمایا وہ ہے میری آل کی محبت۔ ایک تو میری محبت سکھانی ہے، اور دوسرا فرمایا میری آل کی محبت جو ہے وہ اپنی اولاد کو سکھاؤ، کیونکہ میری آل کی محبت جو ہے وہ ایمان کے لیے لازمی ہے۔ جس کے دل میں میری آل کی محبت نہیں ہوگی وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ وہ جتنے مرضی دعوے کرے، وہ جتنے مرضی جتن کرے، ایمان والا وہ ہوگا جو نبی سے بھی پیار کرے اور نبی کی آل سے بھی پیار کرے۔ اور شروع میں یہ ایک حدیث پاک میں عرض کر دوں، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من ابغض اہل البیت فہو منافق۔ آپ میرے مزاج کو جانتے ہیں، میں کوئی پہلی بار نہیں آیا کہ آپ کو پتہ نہیں کہ میں تقریر کیسے کرنی ہے، یا آپ کو پتہ نہیں کہ بولنا کیسے، انداز کیا ہے، آپ سب کچھ جانتے ہیں۔ یا تو قرآن سنائیں گے یا سونے نبی کا فرمان سنائیں گے۔ تسی تھوڑا جا کے آ جاؤ، یا تسی کوئی ساڈے نال ناراضگی ہے، تھوڑا کے آ جاؤ، اگلیاں صفحہ دے مقتدی بنو نا، حرکت میں برکت ہے، تھوڑا سا آگے تشریف لائیں۔ تو میں حدیث پاک عرض کر رہا تھا، سرکار نے فرمایا من ابغض اہل البیت فہو منافق، فرمایا جو میری اہل بیت سے بغض رکھے فہو منافق، فرمایا وہ مومن نہیں ہو سکتا، وہ منافق ہے۔ تو سرکار نے فرمایا اپنی اولاد کو کیا سکھانا ہے؟ میری محبت سکھانی ہے اور میری آل کی محبت سکھانی ہے۔ تو یہ جو علامہ امین صاحب نے آپ کو بلایا ہے، مجھے حکم دیا ہے، میں بھی حاضر ہوا ہوں، سارے حضرات یہاں اکٹھے ہو کر بیٹھ گئے، مقصد کیا ہے کہ ہم اپنی آنے والی نسل کو یہ بتائیں کہ جس طرح حضور سب سے اعلیٰ ہے، اسی طرح حضور کی آل بھی اعلیٰ ہے۔ اس کائنات میں جو سید زادوں کا نسب ہے نا، اور یہ نسب کا جو ان کو مقام ملا ہے، کوئی بڑے سے بڑے مقام پر چلا جائے، عالم فاضل محدث مفکر مفسر بن جائے، لیکن حضور کی آل کے برابر نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کو وہ نسبت حاصل ہے کہ جو کائنات میں کسی کو نہیں ہو سکتی، اور وہ نسبت کیا ہے؟ وہ خون رسول کی نسبت ہے۔ بہت ٹیک لا کے نہیں بنا، محفل چیدہ نہیں بھیجتا بہت۔ اچھا، سرکار نے کیا فرمایا کہ اپنی اولاد کو میری اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور تیسری چیز فرمایا وقراءۃ القرآن، فرمایا اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھاؤ۔ تو
ان تینوں چیزوں کو ذہن میں رکھے، اس حدیث کو یاد کر لیں اور اپنی اولاد کی یاد سے اس حدیث پاک کے مطابق جو ہے وہ تربیت کرنا شروع کر دیں۔ پھر دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کو کس طرح تمہارا فرما بردار بھی بنائے گا، اولاد فرما بردار بھی بن جائے گی اور حضور کی آل کی محبت کرنے والے بھی بن جائے گی۔ یہ محبتیں جو ہیں یہ اولاد کو تمہارے قریب کرے گی۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ میری اولاد میری بات نہیں مانتی، میری اولاد میری فرما برداری نہیں کرتی، میری اولاد میری بات نہیں سنتی، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے بچپن میں اس کو کیا دیا ہے؟ ہم نے بچپن میں اس کو ٹی وی دیا، ہم نے بچپن میں اس کو جناب موبائل دیا، ہم نے بچپن میں اس کو وی سی آر لے کے دیا، ہم نے بچپن میں اس کو فلمیں دکھائیں، کیبل لگا کر دی کہ چل بچہ جو ہے وہ گھر میں بیٹھا رہا اور ڈرامے دکھائے۔ جب ہم نے بچپن میں سب کچھ یہ دیا ہے تو اس کے بڑے ہونے کے بعد ہم اس سے کیا امید رکھیں گے؟ جو بچپن میں تربیت ہے وہی امید ہے۔ تو اس لیے تربیت ضروری ہے۔ یہ میری ابتدائی باتیں ہیں اور یہ بھی ضروری باتیں ہیں۔ وہ شاہ صاحب مجھے ایک بات بتا رہے تھے، پچھلے دن شاہ صاحب کے پاس بیٹھے تھے، میری مسجد میں محفل تھی، تو محفل کے پاس بات بیٹھے تو وہ کہتے ہمارے ایک عزیز تھے اور وہ انگلینڈ میں رہتے تھے، تو کہتے سارا دن وہ کیبل کے سامنے ٹی وی کے سامنے بیٹھا رہتا بچہ۔ تو ایک دن باپ کے ساتھ بازار میں گیا تو بازار میں مورتی بنی ہوئی تھی، بت بنا ہوا تھا، تو اس نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے جھک گیا۔ تو وہ حیران ہو گئے کہ یہ اس نے کیا کر دیا ہے ہمارا بیٹا مسلمان ہے اور بت کے سامنے جھک رہا ہے۔ تو پھر ان کو سمجھ آئی کہ گھر میں جو میں نے انتظام کر کے دیا ہے نا یہ اس کا اثر ہے۔ تو اسی دن گھر سے ٹی وی اور وہ جو سکرین لگی تھی اس کو ختم کیا، بچے کو مدرسے داخل کیا، 2-4 سال بعد پڑھنے کے وہ بیماری میں لائق ہو گیا، ہسپتال لے کر گئے۔ تو جب ہسپتال میں نرس عورت جو ہے اس کا علاج کرنے کے لیے آئی تو اس کی آنکھ اٹھتی نہیں، عورت کی طرف اس نے دیکھا ہی نہیں۔ تو وہ نرس عورت کہتی ہے کہ بیٹا میری طرف دیکھ تو صحیح، تو وہ کہتا ہے عورت غیر محرم کو دیکھنا گناہ ہوتا ہے۔ اس وقت وہ شاہ صاحب سمجھے کہ یہ تربیت کا اثر ہے کہ پہلے میں نے جو اس کو دکھایا اس پہ عمل کیا، آج جب مدرسے میں بٹھایا ہے تو آج غیر محرم عورت کی طرف وہ دیکھ ہی نہیں رہا۔ تو پھر وہ سمجھے اور کہنے لگے کہ یہ مدرسے کی برکت ہے، مدرسے کی برکت ہوتی ہے۔ جو علماء حقہ ہیں ان کے پاس اپنے بچوں کو بٹھائیں۔ علامہ امین یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک تحفہ دیا ہے اور ان کے پاس اپنے بچوں کو بٹھائیں، پھر دیکھنا یہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی بھی پڑھیں گے اور سرور کہوں کہ مالک و مولا، کہوں تجھے باغ خلیل قبول زیبا، کہوں تجھے یہ حضور سے محبت کرنے والے بھی بن جائیں گے، حضور کے بھی عاشق بن جائیں گے اور صحابہ کرام سے بھی محبت کریں گے اور حضور کی آگ سے بھی محبت کریں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے ضروری ہیں۔ تو یہ میں اصل میں بات عرض کر رہا تھا، بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے کہ محفل جو آل رسول کی اور حضرت سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر کے لیے ہم نے سجائی ہے۔ یہ ایسے نہیں آپ جو کہیں کہ ہم آ کے پتہ نہیں ویسے ہی بیٹھ گئے ہیں، یہ وقت ضائع نہیں ہو رہا، حقیقت میں یہی وقت کام آنے والا ہے۔ تو حضرت علامہ مولانا خطیب اہل سنت، خطیب نکتہ دان حضرت علامہ مولانا قاری محمد امین فریدی صاحب بڑا خوبصورت بیان فرما رہے تھے اور میرا دل کر رہا تھا کہ میں ان کا بیان سنتا رہوں۔ یہ انہوں نے مجھے حکم کر دیا ہے اور یقیناً آپ کا بھی کر رہا تھا، جس لذت سے آپ بیٹھے تھے تو آواز میں اللہ تعالیٰ نے سوز رکھا ہے، گداز رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں اور برکت عطا فرمائے۔ تو حضرات گرامی ذکر کرنا ہے امام حسین کا۔ سبحان اللہ بولتا نہیں گئی علامہ صاحب؟ سبحان اللہ کہو، 7 منٹ بعد یاد آئے گی، آ جائے گی انشاءاللہ۔ حق کی صداقتوں کی، حق کی
صداقتوں کی نشانی حسین ہے، دنیا میں انقلاب کا بانی حسین ہے، صحرا میں اس کے صبر کی میں تحریر پڑھوں، صحرا میں اس کے صبر کی میں تحریر پڑھوں، دریا کی موج پیاس ہے اور پانی حسین ہے، سیرت ہے فاطمہ کی، سیرت ہے فاطمہ کی تو صورت ہے علی کی، دنیا میں مصطفیٰ کی نشانی حسین ہے، دنیا میں مصطفیٰ کی نشانی حسین ہے، اپنے لہو سے جس نے دنیا کو شکست دی، جس نے اپنے لہو سے دنیا کو شکست دی، وہ مرد حق، وہ حیدر ثانی حسین ہے۔ تو حضرات اکرامی، حضرت امام علی وقار، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ آپ حضور کے نواسہ بھی ہیں، حضور کے بیٹا بھی ہیں، کیونکہ افضل ہے کل جہاں سے غرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے غرانہ حسین کا، کہ نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا، ایک پل کی تھی حکومت یزید کی، بلکہ ایک پل کی بھی نہ تھی حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی زمانہ حسین کا، حسنین کے دو نین پہ سو نین قربان، حسنین کے دو نین پہ سو نین قربان، سو نین کیا چیز ہے کونین قربان، دو نین کیا چیز ہے کونین قربان۔ تو حضرات اکرامی، میں اپنی گفتگو کا آغاز ایک حدیث پاک سے کرتا ہوں، سیاستوں میں حدیث پاک موجود ہے کہ ایک حاجی حج کر رہا تھا کہ وہ سواری سے گرا، احرام باندھا ہوا ہے اور سواری سے گرا تو وہ گردن جو ہے اس کی ٹوٹ گئی اور وہ فوت ہو گیا۔ یہ بات حضور علیہ السلام کو بتائی گئی، حضور علیہ السلام نے یہ بات سن کر فرمایا کہ وہ جس حالت میں فوت ہوا ہے قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا، جس حالت میں فوت ہوا ہے قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ تو اب اس حدیث پاک کو قیاس کرو، حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ احرام کی حالت میں فوت ہوا ہے تو احرام کی حالت میں اٹھایا جائے گا، وہ تلبیہ کہہ رہا تھا تو تلبیہ کی حالت میں اٹھایا جائے گا، یعنی لبیک اللہم لبیک، وہ قیامت کے دن پکار رہا ہوگا اور قیامت کے دن جب وہ اٹھایا جائے گا تو اس کی زبان پہ لبیک اللہم لبیک جاری ہو جائے گا۔ تو یارو وہ جس حالت میں فوت ہوا ہے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ تو اب یہاں اس حدیث کو سامنے رکھ کے حضرت امام حسین کے سجدے کو دیکھے کہ حضرت امام حسین جب فوت ہوتے ہیں، جب آپ دنیا سے وصال کرتے ہیں تو اس وقت آپ کی حالت کیا تھی؟ آپ نے سر سجدے میں رکھا ہے، سر اٹھایا نہیں، آپ سجدے میں ہیں۔ تو آپ جب قیامت میں سر اٹھائیں گے تو آپ سجدے میں ہوں گے اور زبان پہ جاری ہوگا سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ یارو حسین کا سجدہ کیسا ہے کہ وہ اس وقت سے لے کر آج تک سجدے میں ہے اور آج سے لے کر قیامت تک جو ہے وہ سجدے میں ہے۔ کسی نے سجدہ کیا 1 گھنٹہ، کسی نے فجر پڑھی پھر چلا گیا، فجر میں آتے ہیں نمازی چلے جاتے ہیں، پھر زور میں آ جاتے ہیں، زور پڑھ کے پھر چلے جاتے ہیں، پھر عصر میں سجدہ کرتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، پھر مغرب میں سجدہ کرتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں، پھر عشاء میں سجدہ کرتے ہیں، پھر چلے جاتے ہیں۔ تو گویا کہ قدرت نے ندا دی ہو کہ کوئی نمازی تو ہو ایسا کہ وہ سجدہ کرے وہ سجدے میں ہی ہو، کوئی نمازی تو ایسا ہو نا کہ جو سجدہ کرے پھر سجدے میں ہی ہو۔ تو گویا کہ حضرت امام حسین نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا ہو مولا تیرے محبوب کا نواسہ حاضر ہے، ایسا سجدہ کروں گا کہ کربلا کی ریت میں سجدہ کروں گا اور سر جو سجدے سے وہ قیامت کے دن نہیں اٹھاؤں گا، سر پھر جو ہے وہ قیامت کے دن نہیں اٹھاؤں گا۔ قرآن اور حدیث کا مفہوم میں ملا کر عرض کروں تو بندے کو سب سے زیادہ جو قرب حاصل ہوتا ہے وہ سجدے میں حاصل ہوتا ہے، جتنا قرب سجدے میں ہے اتنا قیام میں نہیں ہے۔ علامہ امین صاحب موجود ہیں، آپ ان سے فتویٰ لے سکتے ہیں اس بات کا کہ جتنا قرب
سجدے میں ہے رکوع میں نہیں ہے، جتنا قرب سجدے میں ہے قیام میں نہیں ہے، جتنا قرب سجدے میں ہے قرات میں نہیں ہے، جتنا قرب سجدے میں ہے اتنا قرب جو ہے وہ اتحیات میں نہیں ہے، جتنا قرب سجدے میں ہے اتنا سلام میں نہیں ہے، جتنا قرب سجدے میں ہے اتنا تکبیر تحریمہ میں نہیں ہے، جتنا قرب سجدے میں ہے اتنا وضو کرنے میں نہیں ہے، جتنا قرب سجدہ میں ہے اتنا قرب طہارت میں نہیں ہے، جتنا قرب سجدے میں ہے اتنا قرب استقبال قبلہ میں نہیں ہے، جتنا قرب سجدے میں ہے اتنا نیت میں نہیں ہے۔ تو جتنے ارکان، جتنی شرائط، جتنے فرائض نماز کے ہیں سب سے زیادہ قرب جو ہے وہ سجدے میں ملتا ہے۔ نمازی یہاں نماز پڑھے قرب سجدے میں ہے، نمازی مدینہ میں نماز پڑھے قرب سجدے میں ہے، نمازی مکہ میں نماز پڑھے قرب سجدے میں ہے، نمازی افغانستان میں نماز پڑھے قرب سجدے میں ہے، نمازی جناب پاکستان کے کسی کنارے پہ نماز پڑھے اور قرب سجدے میں ہے۔ پھر غور تو کرو کہ جو قرب بندے کو سجدے میں نصیب ہوتا ہے، تو امام حسین نے جو کربلا میں سجدہ کیا پھر سجدے سے سر نہ اٹھایا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت امام حسین کو کتنا قرب عطا فرمایا ہوگا کہ سجدہ کر کے پھر سجدے میں ہی آئے۔ نعرہ بھی ہے، نعرہ لانا رکھا ہے۔ قرب سجدے میں ہے، لیکن امام حسین کو اللہ نے کتنا قرب عطا فرمایا ہوگا کہ سجدے میں سر رکھا پھر سر نہیں اٹھایا، پھر سر نہیں اٹھایا، کیونکہ حسین ابن علی کی نیاز جاری ہے، دین خدا کی عمر دراز جاری ہے۔ سر سجدے میں رکھ کر نہ اٹھایا حسین نے، سر سجدے میں رکھ کر نہ اٹھایا حسین نے۔ میرے حسین کی اب بھی نماز جاری ہے، میرے حسین کی اب بھی نماز جاری ہے۔ اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ سجدے سب نے کیے لیکن اس کا نیا انداز ہے، سجدے سب نے کیے لیکن اس کا نیا انداز ہے۔ اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو بھی ناز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو بھی ناز ہے۔ حضرات میں حدیث پاک کا سہارا لے کر پھر آگے چلتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا الجنت مشتاقۃ الی اربعۃ نفر، فرمایا 4 بندے ہیں جن کی جنت مشتاق ہے۔ فرمایا تال القرآن و مطعم الجیعان والصائمین فی شہر رمضان۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 4 بندے ایسے ہیں جن کی جنت طالب ہے۔ کہو یار سبحان اللہ۔ اچھا یار 390 والے نے مینوں کہنا پینا بھی سبحان اللہ کہو۔ ہن تے مینوں لوگ پوچھدے تسی 390 دے خطیب ہو یا 215 دے؟ سبحان اللہ تے کہو یار۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا 4 بندے ہیں جن کی جنت مشتاق ہے۔ کون سے؟ فرمایا تال القرآن، ایک وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے۔ قرآن پڑھنے والا بندہ جو ہے جنت مشتاق ہے، مشتاق مطلب طالب ہے، چاہتی ہے یہ بندہ آ جائے میرے اندر، جنت طلب کر رہی ہے۔ اور دوسرا حافظ اللسان، زبان کی حفاظت کرنے والا، اور تیسرا بھوکوں کو کھانا کھلانے والا، اور چوتھا رمضان کے روزے رکھنے والا۔ تو یہاں حدیث پاک مکمل ہوئی، لیکن جو میں بات عرض کرنا چاہتا ہوں تال القرآن، قرآن پڑھنے والا بندہ جو ہے جنت اس کی طالب ہے۔ علامہ امین صاحب، جنت اس کی طالب ہے۔ کس کی؟ جو قرآن پڑھتا ہے، جو مسجد میں بیٹھ کر پڑھے جنت اس کی طالب، جو چٹائی پر بیٹھ کر پڑھے جنت اس کی طالب، جو قرآن گھر میں بیٹھ کر پڑھتا ہے جنت اس کی طالب ہے، جو 1 رکوع پڑھے وہ جنت اس کی طالب ہے، جو روزانہ 2 رکوع پڑھے جنت اس کی طالب ہے، جو روزانہ آدھا سپارہ پڑھے جنت اس کی طالب ہے، جو روزانہ 1 پارہ پڑھتا ہے جنت اس کی طالب ہے۔ یارو پھر غور تو کرو، اگر
तालिब है तो फिर उस हुसैन की तलब जन्नत में कितनी होगी कि जिन्होंने घर में बैठकर तो पढ़ा ही है और इमाम हुसैन ने घर में बैठकर पढ़ा, लेकिन नेज़े की नोक पर भी उनका कुरान जारी है, तो फिर इमाम हुसैन की तलब जन्नत में कितनी होगी। घर में बैठ कर पढ़ो जन्नत तालिब है, फिर जिन्होंने नेज़े की नोक पर भी कुरान सुनाया है जन्नत उनकी कितनी तालिब होगी। और एक हदीस पाक का मफ़हूम है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक दिन ना जन्नत और दोज़ख का मुनाजरा हो गया, जन्नत और दोज़ख का मुनाजरा हो गया। क्या मुनाजरा हुआ? जहन्नम कहने लगी मैं तुझसे अफजल, जन्नत ने कहा मैं तुझसे अफजल। जन्नत ने कहा वो इसलिए कि मेरे अंदर अल्लाह के बड़े बड़े जाहिद लोग आएंगे। या तुझे गला क्यों कराने, खामोशी ना बैठो। जन्नत ने कहा कि मेरे अंदर बड़े बड़े जाहिद लोग आएंगे, बड़े बड़े परहेजगार आएंगे, बड़े बड़े इबादत गुजार आएंगे। तो जहन्नम ने कहा मेरे अंदर फिरौन आएगा, मेरे अंदर नमरूद जैसा काफिर आएगा, मेरे अंदर अबू जाल जैसा काफिर आएगा, मैं उनका तकब्बुर तोड़ दूंगी। मैं आला हुई, अल्लाह ने मुझे तकब्बुर तोड़ने के लिए पैदा किया है। तो जन्नत खामोश हो गई। अल्लाह ने फरमाया जन्नत से दे ना जवाब इसको। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, इसको जवाब देना। तो जन्नत ने अर्ज़ किया मौला क्या जवाब दूं? अल्लाह ताला ने फरमाया इससे कह कि तुझे पता नहीं मेरे अंदर हसन हुसैन आएंगे, मेरे अंदर हसन हुसैन आएंगे। ये मकाम है हजरत इमाम हसन और हजरत इमाम हुसैन का। और फिर देखिए कुरान में है अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ऐ महबूब उस ज़मीन के हिस्से की कसम जहाँ आपके कदम लगे, जहाँ आपके कदम लगे उस हिस्से की कसम है। हुजूर के कदम जमीन पर लगे सारी जमीन पाक हो जाए, हुजूर के कदम। और फिर जहाँ अगर गौर करें तो हुजूर के कदम भी नहीं, हुजूर के नालैन जोड़े लगते हैं जमीन पर, हुजूर के जोड़े जमीन पर लग जाएं। अल्लाह ताला फरमाए ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, ऐ महबूब जमीन के जिस हिस्से पर आप चलते हैं मुझे उसकी कसम है। यारो अगर हुजूर जमीन पर चले अल्लाह ताला को वो जमीन इतनी पसंद आ जाती है। रब फरमाता है ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अंत हिल्लुम बिहाज़ल बलद, उस जमीन का इतना मकाम है कि रब कसमें फरमाता है। फिर इमाम हुसैन का क्या मकाम होगा जो खेलते हैं तो हुजूर के सीना पर खेलते हैं। और फिर दूसरी बात सुनिए, ये मुत्तफ़िक़ा अक़ीदा है, सारे फ़िरके सारी फ़िरकियाँ जो है उनका ये मुत्तफ़िक़ अक़ीदा है क्या कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम का जो रोज़ा मुबारक है ना, जहाँ हुज़ूर अलैहिस्सलाम आराम कर रहे हैं वो ज़मीन का टुकड़ा जो है वो सारी ज़मीन से अफजल है। अच्छा बात ख़त्म नहीं हुई, फरमाया वो ज़मीन का टुकड़ा जो है वो अल्लाह के काबे से भी अफजल है। सुभान अल्लाह कहने वाली गल सी वैसे, वो ज़मीन का टुकड़ा काबे से भी अफजल। अच्छा फिर आगे चलिए, वो जमीन का टुकड़ा सातों आसमानों से भी अफजल, वो जमीन का टुकड़ा जन्नत से भी अफजल, वो जमीन का टुकड़ा अर्श से भी अफजल। अच्छा ये जमीन का टुकड़ा है क्या? ये जमीन का टुकड़ा वो टुकड़ा है जहाँ हुजूर अलैहिस्सलाम 14 सदियों से आराम कर रहे हैं। सुभान अल्लाह। अच्छा जहाँ हुजूर का जिस्म मुबारक लग जाए वो जमीन का टुकड़ा जो है वो तो काबे से भी अफजल है, वो जमीन का टुकड़ा जो है जन्नत से भी अफजल है, वो जमीन का टुकड़ा जो है वो अर्श से भी अफजल है। कायनात की हर शय से वो जमीन का टुकड़ा जो है आला है, अफजल है। तो फिर गौर करो वो जमीन का टुकड़ा हर शय से अफजल हुआ क्यों? कि हुजूर के जिस्म से लगा हुआ है। अल्लामा अमीन साहब कमाल है। वो जमीन का टुकड़ा
ہر شے سے افضل ہے۔ کیوں کہ حضور کے جسم سے لگا ہوا ہے، حضور کے جسم کا حصہ نہیں ہے۔ بات یہ سمجھنے والی ہے، حصہ نہیں، حضور کے جسم کا حصہ نہیں ہے، حضور کے جسم کو چوم رہا ہے۔ یارو غور تو کرو، جو زمین کا ٹکڑا حضور کے جسم سے لگ جائے ہر شے سے افضل ہے، تو پھر ان کا کیا مقام ہوگا جن کے بارے حضور نے فرمایا علی منی وَأَنَا مِنْهُ، حسن منی وَأَنَا مِنْهُ، حسین منی وَأَنَا مِنْهُ، الفاطمہ بدعۃ منی۔ یارو زمین کا ٹکڑا اعلیٰ کے جسم کا حصہ نہیں ہے، وہ کعبے سے بھی افضل ہے۔ تو جن کے بارے سرکار فرماتے ہیں علی مجھ سے، میں علی سے، فاطمہ مجھ سے، میں فاطمہ سے، حسن مجھ سے، میں حسن سے، حسین مجھ سے، وہ حسین مجھ سے، اور میں حسین سے۔ زمین کا ٹکڑا اعلیٰ کے جسم کا حصہ نہیں ہے، ہر شے سے افضل ہو گیا، تو حسن و حسین کا مقام کیا ہوگا جن کے بارے سرکار فرماتے ہیں یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں، یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں۔ کعبے کا ٹکڑا جو ہے وہ زمین کا ٹکڑا ہر سے افضل ہو گیا۔ اچھا پھر آپ کہیں گے اوہو یہ کیا ہو گیا جی، یہ کیا کر دیا جی، کعبے سے بھی افضل کہہ دیا حسن و حسین کو، اور اتنی مبالغہ رائی کرتے ہو۔ میں نے کہا اصل میں تو نے حدیث پڑھی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، حدیث کا تھوڑا سا تجھے کوئی شغف ہوتا تو تجھے پتہ چل جاتا، یہ کوئی اتنی بات نہیں۔ کیوں کہ سیاستہ کے حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام ایک دن کعبے کا طواف کر رہے تھے، اور طواف کرتے سرکار نے کعبے کو دیکھ کر فرمایا اے کعبے تیری شان بڑی ہے، تیرا مقام بڑا ہے، تیری عزت بڑی ہے، تیری رفعت بڑی ہے، لیکن یاد رکھنا تجھ سے ایک مومن کی عزت جو ہے وہ تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ ایک عام بندہ جو ہے، ایک عام مومن جو ہے، جب اس کی شان کعبے سے زیادہ ہے تو پھر حسن و حسین کی شان کا عالم کیا ہوگا جن کو سرکار نے خود کندھوں پر کھلایا ہو، ان کی کیا شان ہوگی۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مدارج النبوہ میں ہے، جب کعبہ فتح ہوا نا تو حضرت علی کو سرکار نے فرمایا کندھوں پہ سوار ہو جا، بوت گرا، کیا بوت گرا۔ اور یہاں حضرت علی نے یہ عرض بھی کیا کہ یا رسول اللہ میرے کندھوں پہ سوار ہو جائیے، تو سرکار نے فرمایا علی تو بھار نبوت نہیں اٹھا سکتا، تو اٹھا نہیں سکتا۔ اور پھر ہجرت کے موقع پر حضرت صدیق اکبر کو سرکار علیہ السلام نے خود یہ شرف عطا فرمایا کہ حضرت صدیق اکبر کے کندھوں پہ بیٹھ کر سرکار علیہ السلام گھاٹ تک جاتے ہیں۔ اچھا لوگ کہتے ہیں جی حسن حسین کا بڑا مقام ہے، ہم نے کہا اب کم انکار کرتے ہیں، سبحان اللہ، کون انکار کر رہا ہے؟ کوئی سنی بھی بلا انکار کرنے والا ہے؟ سبحان اللہ۔ اور یہ یاد رکھیں جس طرح ہم اہل بیت کی شان بیان کرتے ہیں یہ کر ہی نہیں سکتے، بے شک، اچھا بڑی شان ہے جی ان کی، یہ بیان کرو کیا شان ہے۔ اور ان کی شان یہ ہے کہ وہ حضور کے کندھوں پر بیٹھے ہیں، اور میں نے کہا ان کی شان بڑی ہے، کون انکار کرتا ہے؟ اور جو حضور کے کندھوں پر بیٹھے، جو حضور کے کندھوں پر جو ہے سواری کرے، وہ ان کی بھی بڑی شان ہے، اور جن کے کندھوں پر سرکار بیٹھے اس صدیق اکبر کی بھی بڑی شان ہے۔ دونوں طرف دیکھے، ایک آنکھ نہ کھول دونوں کھول، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک آنکھ نہ نہیں کام بڑھنا، دونوں کھولنے کے تو پتہ لگے گا۔ اچھا جی حضرت علی کا بڑا مقام ہے جی، ہاں جی جی کیا جی مقام ہے؟ حضرت علی دولہا بن کر حضور کے گھر گئے، ہم کیا بالکل کون سنی انکار کرنے والا ہے؟ حضرت علی کی بڑی شان ہے، وہ حضور کے گھر دولہا بن کر گئے ہیں۔ میں نے کہا یہ بھی دیکھ حضرت عثمان غنی حضور کے گھر 2 بار دولہا بن کر گئے ہیں۔ پھر آگے چلیے جی، دیکھو جی اللہ تعالیٰ کے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا انی تارکن فیکم ثقلین،
میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری آل، لن یتفرقا، سرکار نے فرمایا یہ جدا نہیں ہوں گے، حتی یردا علی الحوض، جہاں تک کہ حوض پر بھی میرے پاس اکٹھی آئیں گی۔ کہیے ذرا سبحان اللہ۔ تسی چپ کر جاندے، میں نے پریشانی ہو جاندی، پتہ نہیں گل کی ہے۔ لنگر پکایا ہے، وال پکایا ہے، چنگا ہے لنگر ہے، سبحان اللہ تے چنگی کہو۔ اچھا کیا سرکار نے فرمایا؟ دو چیزیں ہیں اکٹھی رہیں گی۔ دیکھو جی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے آل اور قرآن کو اکٹھا کیا ہے، یہاں تو پھر صحابہ کرام کا ذکر کوئی نہ ہوا، پھر تو آل ہی ضروری ہوئی نا۔ اصل میں حدیث کے متن اور مطلب اور مفہوم کو سمجھنا مراد ہے۔ اصل میں بات یہ ہے کہ حضور کی نگاہ نبوت جو ہے وہ دیکھ رہی تھی کہ جو صحابی ہے نا، صحابی کی تعریف کیا ہے؟ جو حضور کی صحبت حاصل کرے ایمان کی حالت میں، اور جو حضور کی نگاہ میں آ جائے، اس طرح کر لے، حضور کی نگاہ میں آ جائے۔ تو سرکار کو پتا تھا کہ صحابی تو وہ بنتا ہے جو میری نگاہ میں ہو، میری نظر سے صحابی بنتا ہے۔ کوئی پیسے سے تو بن نہیں سکتا، کاروبار سے تو بن نہیں سکتا، رتبے سے تو بن نہیں سکتا۔ تو حضور کو پتا تھا جب میں نے دنیا سے جو ہے وہ کوچ کرنا ہے، اس کے بعد صحابی بنے گا کوئی نہیں۔ 100 سال بعد جو ہے صحابیت کا رتبہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، صحابی دنیا سے پردہ کر جائیں گے۔ اور پتا تھا حضور کو کہ قیامت تک میری آل رہے گی، میری آل ہے۔ یار بڑی محنت والے مسئلے جڑے تھوڑے سامنے میں دس رہے ہیں، سبحان اللہ تے کہو یار۔ سرکار نے کیا پتا تھا حضور کو کہ قیامت تک میری آل میں رہنا ہے، صحابی تو ختم ہو جائیں گے، صحابی تو 100 سال بعد ختم ہو جائیں گے، اس کے بعد کوئی صحابی بن نہیں سکتا۔ اور حضور نے ایک دن حضرت سیدہ خاتون جنت سے فرمایا، ابشری یا فاطمہ، اے بیٹی تجھے مبارک ہو، فَإِنَّ الْمَهْدِيَّ مِنْكِ، اے بیٹی میری امت کا آخری امام مہدی بھی تیری اولاد سے ہوگا۔ کیا مطلب؟ حضور کو پتا تھا کہ میری اولاد رہے گی، اور اس امت کا جو آخری امام ہے جس کے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آ کر نماز پڑھنی ہے، وہ بھی حسنی حسینی سید ہوگا، حسنی حسینی سید ہوگا، اور بعد میں لکھا حسنی سید ہوگا۔ اور پھر آگے سنیے، مہدی آپ کا لقب ہے، نام آپ کا محمد ہوگا، نام آپ کا محمد ہوگا، باپ کا نام عبداللہ ہوگا، ماں کا نام آمنہ ہوگا۔ اس امت کے آخری امام ہوں گے، حضور کی آل سے ہوں گے، حسنی سید ہوں گے، اور اس امت کے آخر میں آ کر امامت کروائیں گے۔ تو حضور نے بتا بھی دیا، حضور کو پتہ بھی تھا کہ صحابی تو ختم ہو جائیں گے، قیامت تک میری آل رہے گی۔ تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ میری آل اور قرآن جو ہے یہ اکٹھے ہیں، کیونکہ آل نے رہنا ہے، قرآن نے رہنا ہے۔ تو کسی گھر میں آپ کو قرآن نظر آئے گا، آل نظر نہیں آئے گی۔ مصر سے کاری منگوائیں گے، تلاوت کروائیں گے، قرآن سنیں گے، لیکن جب امام حسین کی باری آئے، جب ان کے ذکر کی باری آئے، تو پھر کوئی نہیں محفل، پھر کوئی نہیں جلسہ۔ تو آل نہیں ہے، قرآن ہے۔ اور کسی کے گھر میں قرآن ہے، آل ہے، قرآن نہیں، کسی کے گھر میں قرآن ہے، آل نہیں۔ اور سنی تجھے مبارک ہو، تیرے عقیدے میں آل بھی ہے، قرآن بھی ہے، آل بھی ہے، قرآن بھی ہے۔ سنی کے ایک ہاتھ میں قرآن ہے، دوسرے ہاتھ میں آل ہے۔ تو سرکار نے فرمایا قرآن اور آل اکٹھی ہیں، یہ قیامت تک اکٹھے رہیں گے، یہ قیامت تک اکٹھے رہیں گے۔ تو اس کی وجہ یہی تھی۔ اچھا پھر اس بات کو اور نظریے سے بھی دیکھ لیجئے۔ دیکھو جی یہاں تو قرآن اور آل اکٹھی ہیں، میں نے کہا ٹھیک ہے، اس میں تو بات ہی کوئی نہیں ہے، جھگڑے والی تو بات ہی کوئی نہیں۔ جہاں سرکار نے قرآن کے ساتھ آل کو رکھ دیا، اور مزار میں حضور نے ابو بکر اور عمر کو رکھ دیا،
ادھر آل اکٹھی ہے، ادھر حضور کے صحابہ اکٹھے ہیں۔ اور پھر دوسری بات یاد رکھیں، جس طرح مدینہ شریف میں 2 مزار حضور کے ساتھ ہیں نا، کون سے؟ ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما، اسی طرح کربلا میں امام حسین کے ساتھ 2 مزار اور بھی ہیں، ایک تو غازی عباس کا ہے اور ایک ابو بکر کا ہے۔ سبحان اللہ۔ کربلا میں ابو بکر کا مزار موجود ہے۔ کون سے ابو بکر؟ جو حضرت علی کے بیٹے ہیں۔ عثمان کا مزار موجود ہے۔ کون سے عثمان؟ جو حضرت علی کے بیٹے ہیں۔ یہ کربلا میں شہید ہوئے ہیں۔ حضرت غازی عباس کا نام لیا جاتا ہے، ذکر کیا جاتا ہے، اور یہ افسوس والی بات ہے، ہمارے جلسوں میں، ہمارے سٹیجوں پر بھی ان کا نام نہیں لیا جا رہا جن کا نام حضرت علی نے اپنے یاروں کے نام پہ رکھا۔ ایک بیٹے کا نام ابو بکر رکھا اور دوسرے بیٹے کا نام عثمان رکھا۔ کربلا میں جو شہید ہو رہے ہیں، حضرت علی کے بیٹے حضرت امام حسین، حضرت غازی عباس، حضرت ابو بکر بن علی، حضرت عثمان بن علی، حضرت عبداللہ بن علی، حضرت محمد بن علی، یہ 6 بیٹے حضرت علی کے کربلا میں شہید ہوئے۔ حضرت امام حسین کے ساتھ 5 آپ کے بھائی حضرت علی کے بیٹے کربلا میں شہید ہوتے ہیں، جس میں صرف حضرت غازی عباس کا ذکر کیا جاتا ہے، باقی 5 بیٹوں کا نام ہی نہیں لیا جاتا۔ اور کیا دشمنی ہے؟ کیونکہ ان کا نام انہوں نے اپنے یاروں کے نام پر، ایک کا نام ابو بکر رکھا، دوسرے کا نام عثمان رکھا۔ اچھا آپ مجھے بتائیں، ہمیں یزید سے نفرت ہے کہ نہیں؟ سب کو ہے نا؟ تو سارے کہیں یزیدیت اچھی کوئی ہار کے نہیں ڈرنے والی گل ہے، یزیدیت آواز پہننے سے جانی چاہیے، یزیدیت۔ اچھا یزید سے نفرت ہے تو اللہ تعالیٰ بیٹے کی نعمت عطا فرمائے تو نام رکھنا ہو تو کیا رکھیں گے؟ نفرت ہے نا یزید سے۔ کوئی بندہ آ کر کہے استغفر اللہ معاذ اللہ، آ کر کوئی کہے بیٹے کا نام یزید رکھ لو، تو کیا اس کو کیا مشورہ ہے؟ کیا کہیں گے ہم؟ ہاں جی، دماغ دا علاج کرا، پہلے تو انہوں علاج کریں گے تو پھر انہوں دساں گے سانو نفرت ہے۔ یارو جب ہمیں یزید سے نفرت ہے، ہم اپنی اولاد کا نام یزید نہیں رکھ سکتے اور نہ ہی رکھنا چاہیے، تو پھر حضرت علی کے مقام اور مرتبے اور سوچ کو دیکھو، انہوں نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر پہ رکھا، عثمان پہ رکھا، کیوں کہ نام بیٹوں کا لوں گا اور یاد اپنے یاروں کی آ جائے گی۔ یہ بات سمجھنے والی ہے، غور کرنے والی ہے، اور کربلا میں ان کا بھی مزار موجود ہے، ان کا مزار بھی موجود ہے۔ تو حضرات اکرامی آئیے تھوڑا سا واپس پلٹتے ہیں۔ جو میں بات کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میری آل اور قرآن اکٹھے ہوں گے، آل اور قرآن اکٹھے ہوں گے، جہاں قرآن ہوگا وہاں آل ہوگی۔ اگر کسی گھر میں قرآن ہو آل نہ ہو، سمجھ لینا اس کا کام ختم ہے، یہ برباد ہے۔ اور جس گھر میں قرآن ہو آل نہ ہو وہ بھی ٹھیک راستے پر نہیں ہے۔ یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ستھرا عقیدہ ہمیں عطا فرمایا ہے، ہم آل کا بھی ادب کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں۔ یہ بات واضح طور پر آپ کو سمجھنی چاہیے۔ اور پھر آل کی محبت کے حوالے سے جو میں نے چند باتیں عرض کرنی ہیں۔ اچھا ابھی تو میں تمہید باندھ رہا تھا، جو حدیثیں میرے ذہن میں تھی وہ سنانی ہے میں نے۔ سبحان اللہ، کہو ذرا سبحان اللہ۔ اچھا جو آل کی محبت کتنی ضروری ہے، شروع میں نے بات کی تھی، اولاد کو سکھانا ہے، تو اب سمجھیے یہ کتنی محبت ضروری ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا فلو ان رجلا، فرمایا اگر کوئی بندہ فلو ان رجلا سافن بین الرکن والمقام فصلى وصام، فرمایا کوئی بندہ کعبے میں چلا جائے اور رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑے ہو کر، یعنی کعبے کے دروازے کے سامنے کھڑا ہو جائے اور وہاں عبادت کرے، فصلى وصام، نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے۔ اچھا آپ دیکھیں ایک بندے نے زندگی ایسے گزاری ہے،
کہ کہاں کھڑا ہے؟ کعبے کے سین میں، کعبہ اس کی نظر میں ہے، اور کعبے میں ایک نیکی جو ہے وہ کتنی ہے؟ 1,00,000 کے برابر۔ علامہ صاحب ادھر ہی ہے نا، کوئی ہوئے تو میں دسیے ضرور، 1,00,000 کے برابر ہے ایک نیکی۔ اور کعبے کو تو دیکھنا ہی عبادت ہے، اور اس نے کس انداز سے عبادت کی ہے؟ 2-4 مہینے رہ کے آیا نہیں، 2-4 سال گزار کے آیا نہیں، ساری زندگی کہاں عبادت کر رہا ہے؟ کعبے کے سین میں کھڑے ہو کر، اور پھر یہ بھی نہیں، ساتھ روزہ بھی رکھا ہوا ہے۔ اچھا اب آپ بتائیں، اتنی عبادت کرنے والا تو پھر جنت ہی جائے گا نا؟ جب عبادت جو اتنی زیادہ ہے تو پھر تو ذہن میں آتی ہے یہی بات ہے، وہ پھر جنتی ہوگا۔ لیکن پوری حدیث سنیے، اور حدیث کے ذمہ دار ہم ہیں، نہ دکھا سکے تو جو چور کی سزا ہماری سزا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ اتنی عبادت کرتا ہے، کعبے کے سین میں کھڑا ہو جاتا ہے، حالانکہ کعبہ بھی شفاعت کرے گا قیامت کے دن، کعبہ شفاعت کرے گا۔ حدیث میں موجود ہے کہ جس نے کعبے کو دیکھا ہوگا، کعبہ کہے گا چل تو بھی جنت۔ حجر اسود بھی شفاعت کرے گا، جس نے دیکھا ہوگا حجر اسود کہے گا تو نے مجھے چوما ہے چل جنت۔ اور یہ تو وہاں کھڑے ہو کے ساری زندگی گزار رہا ہے، عبادت کر رہا ہے، لیکن ہے کیا؟ ثم لقی اللہ، مر جاتا ہے، پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، وَهُوَ مَبْعُودٌ فِي أَهْلِ بَيْتِ محمد۔ لیکن فرمایا عبادت کرنے کے بعد پھر دیکھا گیا وہ حضور کی آل سے پیار نہیں کرتا، حضور کی آل سے بغض رکھتا ہے، عبادت کام نہیں آئے گی، داخل النار، فرمایا اس کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ کیوں کہ ہے بے ادب، عبادت اگرچہ کی ہے، عبادت کام نہیں آئے گی اگر ادب نہیں کرتا۔ پھر ادھر دیکھیے، اگر بندے میں کسی میں تھوڑا سا بھی ادب آ جائے تو اللہ ذات بھی نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت عطا فرما دیتا ہے۔ ادب کرنے والا ہو، ادب کرتا ہو، ذات اعمال نہیں پوچھے جاتے، فرمایا اس کو جنت دے دی جاتی ہے۔ کیا مطلب؟ سورہ کاف اٹھائیے، قرآن پاک میں موجود ہے، اصحاب کاف کا کتا ذات کا کتا ہے، لیکن اللہ کے ولیوں کا ادب کر لیا تو اللہ نے فرمایا یہ بھی جنتی ہو گیا ہے۔ اگر اصحاب کاف کا ادب کرنے والا کتا جنتی ہو گیا ہے تو جو حضور کی آل کا ادب کرتے ہیں اللہ ان کو کتنا مقام عطا فرمائے گا۔ آل کا پیار کرنے والا، آل سے محبت کرنے والا۔ اور پھر دوسری بات، یہاں سے محبت والا پیغام لے کر جائیں، اگر کتا ولیوں کا ادب کرے وہ جنت جا سکتا ہے؟ ہائے 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 ہائے، کتا ولیوں کا ادب کرے تو وہ جنت میں جا سکتا ہے، تو بندہ ادب کرے گا تو، اور پھر وہ کس کا ادب کر رہا ہے؟ اصحاب کاف کے ولیوں کا، اور جو حضور کی آل کا ادب کرے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے، وہ کتا ہو کر، یہ ذرا نوٹ کرنی ہے بات، وہ علامہ صاحب آپ کو پیچھے نظر ہے، وہ کتا ہو کر اصحاب کاف کو نہیں بھونکتا، اور یہاں بندے ہو کر اصحاب رسول کو بھونک رہے ہیں، شرم آنی چاہیے۔ اور پھر اگر وہ نہیں بھونکا، وہ نہیں بھونکا تو وہ جنتی بھی تو ہو گیا ہے نا۔ جو بھونکتے ہیں وہ اپنا انجام دیکھیں ان کا کیا حال ہوگا۔ اور پھر آگے چلیے حضرات گرامی، باتیں بڑی طویل ہیں، حضور کی محبت کی، حضور کی آل کے مقام اور محبت میں اللہ تعالیٰ نے جو لذت اور چاشنی رکھی ہے، حضرات گرامی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حب آل محمد یوما خیر من عبادت السنہ ومن مات علیہ داخل الجنہ۔ فرمایا جو میری آل سے محبت کرے ایک دن اور ادھر ایک بندہ 1 سال عبادت کرے، فرمایا 1 سال سے زیادہ اللہ تعالیٰ میری آل سے محبت کرنے والے کو زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ وَمَن مَاتَ عَلَيْهِ، جو اس محبت پہ مر جائے گا، داخل الجنہ، اللہ اس کو جنت کا داخلہ عطا فرما دے گا۔
ایک دن کی محبت ہو. آج کا سارے جلسے کا اہتمام سارا دن آپ نے کیا محبت میں کیا ہے نا, محبت میں کیا ہے. تو یہ محبت کا انعام دیکھیے, حضور نے فرمایا جو ایک دن محبت کر لے اور ادھر ایک بندہ ساتھ عبادت کرے, اس کی محبت اس کی عبادت پر بھاری ہے, اور اسی محبت سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرما دے گا. اور پھر آگے ایک اور حدیث پاک سماعت کر لیجیے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احبنی و احب ہذین یعنی الحسن والحسین و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ. فرمایا جو مجھ سے پیار کرے, حسن و حسین سے پیار کرے, ان کے باپ علی سے پیار کرے, ان کی ماں سیدہ سے پیار کرے, فرمایا کان معی فی درجتی یوم القیامہ, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو وہ درجہ عطا فرمائے گا جو اللہ تعالیٰ نے مجھے درجہ عطا کرنا ہے. بس کریے, ہاں جی بس کریے, نہیں تو پھر سبحان اللہ تو اچھی کہو یار ہے. نہیں ویسے بس کر دینی, دو چار حدیث صرف اور سنانیاں نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا فرمایا کان معی درجتی فی درجتی یوم القیامہ, اللہ تعالیٰ میری آل سے مجھ سے محبت کرنے والے کو قیامت کے دن میرے والا درجہ عطا فرمائے گا. کیا مطلب کہ وہ حضور کے غلام بن کر جنت میں جائیں گے. اور ایک دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کل الجنہ انا و علی و فاطمہ و حسن و حسین. فرمایا قیامت کے دن سب سے پہلے جنت میں میں نے جانا ہے, اور پھر فرمایا علی نے جانا ہے, پھر فرمایا میری بیٹی نے جانا ہے, پھر